وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے. دیکھیں، قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں یہ تمام مضامین موجود ہیں، توحید کے بھی ہیں، رسالت کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں. تو بہرحال جو پہلی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی الحمدللہ رب العالمین پہ، الحمدللہ پہ ہم بات کر رہے تھے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ جھکنا ہے اللہ کے سامنے. نماز آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگرچہ روایتی طور پہ ہم جھکتے ہیں، سوچ سمجھ کے تو ہم سجدہ نہ کرتے ہیں نہ کرنے کو تیار ہیں اللہ کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دل سے سجدہ کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ میرے حکم کے سامنے، اور میرے رسول کی اتباع کرو، مجھے اپنی منزل بنا لو، میرے راستے پر چلو. تو یہ الحمدللہ میں مضمون یہ ہے کہ یعنی آپ یہ یقین کر لیں کہ ساری خوبیوں کا مالک ایک ذات ہے، یعنی بالذات جو خوبیاں ہیں وہ ایک ذات میں ہیں. پھر وہ القادر بھی ہے، سارا تقسیم کرنے والی ذات وہی ہے، وہی دینے والی ذات ہے. تو اس میں یعنی دیکھیں یہ شرک انسان کیوں غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے؟
اس لیے کہ وہ اس میں کچھ خوبی پاتا ہے. یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا. لیکن حقیقت میں کوئی خوبی بذات یعنی ذاتی طور پہ کسی میں کوئی خوبی نہیں ہے. وہ ساری خوبیاں جو ہیں، ساری خوبیوں کا مالک واحد تنہا یکتا اللہ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد وہ جس کو کوئی خوبی عطا کرنا چاہے یہ اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے. بس یہ ایک مختصر بات نوٹ کر لیں. تو اب سر جھکانے کے قابل وہ ایک ذات ہے، اللہ. کیوں کہ الحمد للہ. تو بہرحال اچھا، رب العالمین پہ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب ہے وہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ ہم نے تو دیگر ہستیوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے شعوری طور پہ. یعنی ہم رب، آپ دیکھ لیں کسی کا کوئی کاروبار چل رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو اس کو ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایک نوکری ہے، وہ ایک نوکری پہ ڈپینڈنٹ، یعنی بھروسہ اس کا نوکری پہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے. کاروباری شخص کا سارا بھروسہ جو ہے وہ کاروبار پہ ہے. کسی کے پاس کچھ پیسے جمع ہیں تو اس کا سارا بھروسہ اس پہ ہے، یعنی ان پیسوں پر ہے جو اس کے پاس جمع ہیں، جو ایسٹس ہیں، سارا بھروسہ اس پر ہے. عام طور پہ یعنی ہم رب، یعنی یہی چیز ہمیں پال رہی ہے. میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے، میری نوکری، میرا عہدہ مجھے پال رہا ہے، میرا تو بس یہی ایک سہارا ہے. یہ اکثر الفاظ آپ سنتے ہوں گے نا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس غلط فہمی کے گرداب سے نکلیں. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم غیر اللہ میں کچھ طاقت پاتے ہیں اور اس کو رب یعنی پالنے والا سمجھ لیتے ہیں، جہاں جان بوجھ کر یا یعنی شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ. ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، آپ دیکھ لیں، میں صرف ڈاکٹر کا ایک نام لے رہا ہوں، باقی تو سب کچھ ایسے ہی ہے. کاروبار ہوتا رہتا ہے، دکان پہ انسان بیٹھا رہتا ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا کاروبار، یعنی وہ زبان سے تو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں اب یہ اتنے سارے گاہک بیٹھے ہیں، ان کو چھوڑ کے میں نماز کے لیے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو رب اللہ ہے، رب العالمین ہے وہ. لیکن رب العالمین سے پہلے آپ اپنا رب اسے تسلیم کر لیں. وہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اور ابتدا یعنی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ رب کی تھوڑا سا معنی جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ رب کا معنی کیا ہے. رب کے تین یعنی بڑے معنوں میں تین مفاہیم ہیں بڑے. ایک تو یہ ہے کہ رب کا مطلب آقا، حاکم، معبود. اور یعنی وہ آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے. رب وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے. پھر وہ ہمیں پالنے والا بھی ہے، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اور رب جو ہے اس کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے، یعنی اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے. یہ میں نے آپ کو، ظاہر ہے کہ میں نے زیادہ نام گنوا دیے، لیکن اس میں مطلب بنیادی طور پہ تین ہیں یہ، کہ معبود، حاکم اور پالنے والا، پروردگار، پرورش کرنے والا. اب دیکھیں جہاں تک ہماری ضروریات پورا پالنے والا ہے، میں تھوڑا ایک ون بائی ون کر کے ایک آپ کو دیکھتے جائیں نا کہ رب ہے، میرا رب ہے، میرا آقا ہے. مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میری ماں کے رحم میں صورت گری کس نے بنائی ہے؟ کس نے وہ ایک جرثومے سے میری تخلیق کی ہے؟ یعنی مجھے ایک پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے میری ساری ترتیب بنائی ہے، گوشت بنایا ہے، پھر ہڈیاں. آپ ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ساری یعنی پوری قوتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ ساری قوتیں مجھے کس نے دی ہیں؟
پھر میری ضروریات کا بنیادی طور پہ خیال رکھنے والا اور اس کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مجھے پال کون رہا ہے، میری ضروریات کون پوری کر رہا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ ہمیں تو یعنی آپ دیکھیں عام طور پہ یہ اس معنی میں ہم رب کا خیال ہی نہیں کرتے، رب کو تو ہم بھلا چکے ہیں، رب کو ہم بھلا چکے ہیں، غیر اللہ کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں اور اپنے حقیقی مالک و مولا سے ہمارے دل غافل ہیں۔ آج دیکھ لیں دنیاوی خیالات اور مادی خیالات سے ہمارے دل آباد ہیں، اور جو ضروریات ہیں اس کی ہم تسکین کے لیے لگے ہوئے۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ رب کو حقیقی پروردگار ہم یعنی اس کے طور پہ ہم نے بھلا دیا ہے، حقیقی پروردگار کی یہ اللہ میری پرورش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری صورت بنائی ہے اور میری تمام ضروریات کا کفیل ہے، اور آج بھی مشکل میں آج وہ میری بات سنتا ہے، میری ضروریات کو پورے کرنے والا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہ میرا رب ہے۔ اب یہ سارے معنی تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ وہ حاکم، آقا، میرا خالق، میرا مالک، میرے جسم کا مالک، میری جان کا مالک کون ہے؟ مجھے جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ذرائع اور واسطے تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ اب یہ انسان کو میں پیدا کرنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اوہو، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ یہ کوشش کرے گا، اور خلافت کا جو استعداد میں نے دی ہے اپنے خلیفہ بننے کی، اس کو اس کے لیے کوشش کرے گا۔ استعداد دیکھیں، اصل چیز تو استعداد ہے، پھر اس کے لیے ذرائع اور وسائل ہیں۔ یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ میں ہوں، آپ ہیں، یعنی یہ استعداد مجھے موجود ہے، اور کسی مخلوق میں یہ استعداد موجود نہیں ہے، مجھ میں موجود ہے، آپ میں موجود ہے، مرد ہیں آپ یا عورت ہیں، آپ میں یہ استعداد موجود ہے، اور آپ کو یہ مقام حاصل کرنا ہے، آپ کو اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ استعداد آپ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ آسان کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور آپ اور میں اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دیکھیں یعنی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ ہم تو وہ شیطان کے خادم بن کر، شیطان کے نفس اور شیطان کے خادم بن کر بس ان کی اطاعت، ان کے وسوسوں کو قبول کر لیتے ہیں، شیطان کے، نفس و شیطان کے، اور بس اس کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ نفس کہتا ہے دنیا کو دیکھو، دنیا کے علاوہ کسی چیز کو نہ دیکھو، ظاہر کو دیکھو، باطن کو نہ دیکھو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پر آمادہ۔ برائی کیا ہے کہ آپ حق سے منہ پھیر لیں، بہت بڑی برائی، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دینا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔
خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج کا انسان اپنے اللہ کو بھلا کر اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ یہ بات دیکھیں، میں جذباتی بات نہیں کر رہا، اور نہ میں اس کا قائل ہوں کہ میں بلند آواز سے اور یا جذبات سے مغلوب ہو کے آپ کو کوئی بات کہوں یا خواہ، یہ نہیں ہے طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، کوئی اگر اس کو گننا چاہتا ان الفاظ کو تو وہ گن سکتا تھا۔ تو بہرحال میرے آقا ہیں وہ، اور میں انہی کے نقش قدم پہ آپ سے بات کر رہا ہوں پورے اطمینان کے ساتھ۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو رب کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں اللہ کی ربوبیت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ آپ مان لیں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عہدہ دینا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی، استعداد آپ میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہنر مند ہے اور اس کے سامنے لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چری ہوئی لکڑیاں، اس کو بیڈ بنانا ہے، کرسی بنانی ہے، اس کو آلات چاہیے۔ اب اس کو صرف آلات چاہیے، تو آلات جب اس کو مہیا کر دیے جائیں، آرا، ہتھوڑیاں، یہ وہ جو بھی اوزار ہیں، تو وہ اس لکڑی سے بیڈ بھی بنا لے گا، میز بھی بنا لے گا، کرسی بھی بنا لے گا، جو آپ کہیں وہ بنا لے گا۔ صرف اس کو آلات چاہیے۔ یہ میرے پاس آپ جو جسم ہے یہ آلہ ہے، آپ کے پاس جو جسم ہے یہ آلہ ہے۔ ان آلات سے، اس زندگی سے آپ نے کام لینا ہے، اور آپ کو بننا ہے کیا؟ خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفۃ اللہ بننا ہے۔ آپ پیسے بٹورنے کے لیے نہیں آئے دنیا، آپ عیاشی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، آپ کھابے کھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، آپ زندگی آرام و آسائش سے گزارنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ آپ کی جو معراج ہے وہ کوشش میں ہے، آپ کوشش کریں گے تو پھر اپنی معراج کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ انسان کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنی منزل کو پالو گے، تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنا ذہن بنائیے، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کام کیجئے، اللہ کو رب تسلیم کر لیجئے، اللہ کو حاکم تسلیم کر لیجئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ وہی آپ کی منزل ہے اور وہی آپ کا مقصود ہے، وہی آپ کا محبوب ہے، وہی آپ کا مطلوب ہے۔ رب نہ صرف آپ کا بلکہ عالمین کا۔ اب ظاہر ہے کہ عالمین کی تو الگ تفصیل ہے، لیکن میں آپ سے اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کا رب اللہ کو تسلیم کر لیں، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیں، ساری حاجات کو، آپ کی حاجات کو، ظاہر ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ یعنی کسی اور طرف دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو جانتا بھی ہے اور پورا قد یعلم ما انتم علیہ، جو حالت تم پر ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تکسبون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ وہ کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو۔ اچھا، رب کا ایک معنی اور ہے سامنے کی طرف کہ وہ معبود ہے۔ اللہ دیکھیں، یا للہ رب، یعنی اللہ کا نام ہے اور پھر
ربوبیت کی بات ہو رہی ہے۔ ربوبیت کے ایک معنی جو ہے اس میں معبود بھی ہے کہ آپ اس کو معبود بنا لیں۔ آپ معبود کیا کہ آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ ہمارا سر جو تو اٹھا ہوا ہے۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہدایت آپ کو بھیجی ہے آپ اس ہدایت کے تابع ہو جائیں، اسی کا حکم مانیں اور کہہ دیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا۔ ہم تو جو ہمارا آج کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کا یہ معاشرہ جس میں اور آپ رہتے ہیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ سننا جو ہے، افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، سماعت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ درس قرآن فہمی، آپ یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایات ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، لیکن وہ نہ ہم ہدایت کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ وہ روشنی اس نور سے استفادہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو اندھیروں کا انتخاب کر لیا ہے۔ بڑے دکھ سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے اندھیروں کا انتخاب کر لیا ہے کہ ہم نے تو اندھیروں میں جینا ہے، اندھیرے ہماری منزل ہے۔ ہم نے اندھیروں کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اندھیروں میں اپنی منزل تلاش کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کی منزل تو نور ہے، آپ کی منزل تو آپ کو روشنی میں ملے گی، روشنی سے منزل ملتی ہے۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ ایک سڑک پر جا رہی ہے، رات کا گھپ اندھیرا ہے، اور وہ یعنی ایک سڑک ہے لیکن اس پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ کیا آپ کین یو امیجن کہ آپ اپنی لائٹس بجھا کے اس پر سفر کریں؟ گپ اندھیرا ہے، 14ویں کا چاند بھی نہیں ہے، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، نہ ستاروں کی روشنی ہے، گھپ اندھیرا ہے، بدلی ہے، اور آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو روشنی چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے نا سامعین کرام، یہ اندھیرا ہے، اس میں اندھیرے ہیں، 400 اندھیرے ہیں۔ یہ ظاہر کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، لیکن اب اس میں ہمیں روشنی چاہیے۔ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شخص جو مردہ تھا، جو اندھا تھا، اس کو میں نے زندہ کر دیا اور اس کے لیے میں نے ایک روشنی مقرر کر دی، جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ دیکھیں میں یعنی آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالتا، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ مادہ پرستی جو ہے یہ اندھیرا ہے۔ مادہ ہماری منزل ہے نہیں، ہم نے تو مادے میں اپنی منزلیں تلاش کر رہے ہیں۔ بچپن سے آپ دیکھ لیں والدین اپنے بچے کو مادیت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، دنیاوی تعلیم کے میں خلاف نہیں ہوں، یہ تو فنون ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو قرآن ہے، یہ فنون ہے، فن ہے۔ آپ ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے مثال کے طور پہ تو یہ ایک فن ہے، اور فن ضرورت کے لیے ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے، گزارے کے لیے، معاش کے لیے فن سیکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کا ہو۔ یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے۔ یہ کوئی انجینئر ہے، مکان آپ بغیر انجینئر کے بنا نہیں سکتے، علاج ڈاکٹر کے بغیر ہو نہیں سکتا،
تو اسی طرح یہ فنون ہے، یہ علم نہیں ہے، علم تو قرآن ہے، اور قرآن سے ہم غافل ہیں، ہمیں روشنی کی طلب نہیں، ہمیں تو فن چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم دنیا کو کمائیں، اور وہی ہماری منزل ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی ذہن عقل فکر کے ہوتے ہوئے ہم نے اندھیروں کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ آج امت مسلمہ جو ہے وہ گمراہ ہے، اس کی کوئی یعنی حقیقی منزل ہی نہیں ہے، اللہ اس کی منزل ہی نہیں ہے، مقصود اس کا دنیا ہے، دنیا کی کامیابیاں آپ دیکھ لیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی کہانی تو نہیں ہے، آپ خود اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے خیالات کو دیکھیں۔ ہم سب قرآن سے غافل ہیں، قرآن کی روشنی ہم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں میرے درس جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ اس وقت موجودہ وقت میں 30,000 ہمارے فالوئنگ ہے، یعنی 2000 میں اس کی بات کر رہا ہوں، 2019 اکتوبر کی، تو لیکن 30,000 میں سے ایک شخص جو ہے، سنگل ون شخص جو ہے مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا کہ بھئی مزید کچھ، یا آپ نے جو مضمون بیان کیا تھا اس کے بارے میں مزید کچھ وضاحت کیجیے۔ نہیں، ایسی تو بات کوئی نہیں ہے۔ فالوئنگ سے کیا ہوتا ہے؟ فالوئنگ تو آج کل جو ٹرمپ ہے صدر، سب سے زیادہ فالوئنگ اس کی ہے، پھر ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بھی 4-5 نمبر پر، کروڑوں ان کے فالوئنگ ہے، کروڑوں، ہمارے 30,000 ہے۔ تو یہ اس سے یعنی ایک بے مقصد سی وہ بات ہے۔ یہ فالو تو وہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو تھوڑی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، زبانی طور پہ آپ کہتے ہیں، حقیقی طور پہ تو آپ یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ شیطان کو فالو کر رہی ہے، نفس اور شیطان کی خواہشات پہ چل رہی ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں گھر کی، گھر میں دیکھ لیں میاں ہے بیوی ہے، یہ دونوں نفس اور شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ بیوی صاحبہ کے مزاج پہ کوئی بات بھی آ جائے تو وہ شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتی، اپنے اوپر ضبط نہیں کرتی، بس اپنے مزاج کو دیکھتی ہے وہ کہ میرے مزاج کی یہ بات خلاف ہے۔ میاں صاحب وہ بھی اپنے مزاج کو دیکھتے ہیں، سب لوگ اپنے نفس اور مزاج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور مزاج کا آپ کا تعلق تو نفسانی خواہشات سے ہے، اور یہ تو اخلاق رذیلہ ہیں جن کے آپ شکار ہیں۔ یہ میں آپ کو گھر کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی۔ آپ دیکھ لیں ہم سب خواہشات نفس کے اور اپنی مزاج کے تابع ہیں۔ آپ کو میرا کوئی کہتا ہے نا، باپ اولاد کو کہتا ہے تمہیں میرا مزاج نہیں معلوم، یا ایک ادارہ ہے اس میں باس ہے وہ کہتا ہے تمہیں اپنے ملازمین کو کہتا ہے تمہیں میرا مزاج معلوم ہے، تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو تم جانتے ہو میں کیا کروں گا۔ یا عام طور پہ یہ اندھیرے ہیں، مضمون ابھی جاری ہے لیکن میں وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين It is you we worship, and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔